بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک حدیث۔ آج میں آپ کے سامنے پردے کی اہمیت کو بیان کروں گا۔ تو میرے پیارے دوستو، عورت نام ہے اس ہستی کا جو بیٹی بنے تو گھر خوشیوں کا گہوارہ ہے۔ عورت نام ہے اس ہستی کا کہ جب بہن بنے تو بھائیوں کے لیے غمخوار ہے۔ عورت نام ہے اس ہستی کا کہ جب بیوی بنے تو گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ عورت نام ہے اس ہستی کا کہ جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں تلے جنت آ جاتی ہے۔ یعنی عورت کا ہر انداز ہی نرالا ہے، اس کا ہر کردار ہی نرالا ہے۔ گویا کائنات کی رنگینی صنف نازک ہی کی بدولت ہے۔ زندگی میں دلکشی عورت ہی کے دم قدم سے ہے، مگر شرط یہ ہے کہ عورت اپنے اس نام کی لاج رکھ لے۔ اس کی خوبصورتی، دلکشی، نزاکت اس وقت قیمتی ہے جب وہ لفظ عورت کے معنی کو سمجھے، جب اسے اپنی حیثیت، مقام اور مرتبے کا علم ہو، اسے معلوم ہو کہ عورت کے لیے سب سے ضروری چیز جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا وہ یہ ہے کہ اپنی زیب و زینت کو سب پر عیاں نہ کرے، سب پر ظاہر نہ کرے، اپنے پردے کا خاص اہتمام کرے، اپنی شرم و حیا کا خیال رکھے تاکہ معاشرے میں بگاڑ کی کوئی صورت پیدا نہ ہو۔ اس حکم الہی کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا خود کو چھپانا اور پردہ کرنا بہت سی خرابیوں کو پیدا ہونے سے روک دیتا ہے، مگر آج عورت اپنے مقام کو بھول چکی ہے۔ شریعت نے اسے جتنی عزت سے نوازا تھا آج اتنا ہی عورت گر رہی ہے۔ دین نے جس گوہر نیاب کو گھر رہنے کا حکم دیا تھا آج وہ یوں سڑکوں اور بازاروں میں نیلام ہو رہی ہے، جو اپنا مقام اور مرتبہ گرا کر جسم فروشی کرنے پر آ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عورت معاشرے میں ذلیل ہو کر رہ چکی ہے۔ معاشرے میں ہونے والے ایسے فسادات کے پیچھے ہمارے نزدیک اصل مسئلہ احکامات شریعت سے دوری ہے اور بدعملی میں بھی بطور خاص بے پردگی ہے۔ اسی مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے اس پردے کی اہمیت کو اختصار کے طور پر بیان کروں گا تاکہ عورت اپنا اصل مقام پہچان کر معاشرے کا بہترین فرد بن جائے۔ تو ابتدا میں مسلم خواتین بھی زیب و زینت کے ساتھ بے حجاب گھر سے نکلا کرتی تھیں۔ ازواج مطہرات کا بھی یہی حال تھا۔ غیر مردوں کے گھروں میں داخلے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ یہ صورتحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت گراں گزرتی تھی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش پر آیات حجاب نازل فرمائی۔ اس حوالہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات کے وقت کسی کھلے مقام پر قضائے حاجت کے لیے جاتی تھیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت زوجہ رسول سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک لمبی قد والی عورت تھی باہر گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے انہیں آواز دے کر کہا کہ ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے، چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت حجاب نازل فرمائی، یعنی پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے گھر نیک اور فاسق ہر طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں، کاش کہ آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ جب حجاب کا حکم نازل ہوا تو عورتوں کو بلا ضرورت گھر سے نکلنے سے منع کر دیا گیا، اور اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی تو اپنے پورے جسم کو ایک بڑی چادر کے ساتھ ڈھانپ کر نکلتی، صرف راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ ننگی رہتی۔ غیر مردوں کے کھلے عام گھروں میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی، اور اگر کوئی اجنبی مرد بوقت ضرورت گھر میں داخل ہوتا بھی تو گھر کی عورتیں پردے کے پیچھے ہی سے اس سے بات کرتی۔ عورتوں کو غیر مردوں سے نرم اور لوچدار انداز سے گفتگو کرنے سے روک دیا گیا۔ اسی طرح غیر مرد کے ساتھ خلوت اور تنہائی اختیار کرنے کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بہت سے مقامات میں پردے کی مشروعیت کو نہ صرف ذکر کیا بلکہ اس سے روگردانی اختیار کرنے والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی بھی دی۔ چند ایک آیات اور احادیث میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہ ایک لمبی آیت مبارکہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے ستر کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کریں، یا اپنے باپ یا اپنے سسر یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے لونڈی غلام کے یا زیر دست مردوں کے جو کچھ غرض نہیں رکھتے، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے ابھی ناواقف ہوں۔ اس کے علاوہ اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی مخفی زینت معلوم ہو جائے، اور اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ اس آیت مبارکہ کا مختصر مفہوم ہے۔ دوسری دلیل، عورت گھر سے باہر نکلتے وقت عورت جلباب یعنی بڑی چادر اوڑھے گی تاکہ اس کا پورا جسم ڈھک جائے، ایسے ہی چہرے پر بھی چادر کا ایک پلو ڈالے گی۔ اب وہ صرف اپنی آنکھ کھلی رکھ سکتی ہے، باقی پورا جسم چھپائے گی۔ یہ چہرے پر نقاب کا حکم ہے۔ اجنبی مردوں سے عورت کا یہ پردہ ہے جیسے حجاب کہا جاتا ہے، اردو زبان میں اسے گھونگھٹ نکالنا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک الی آخری، اپنی نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں کوئی نہ ستائے۔ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ وہ آیت مبارکہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے پردے کے متعلق قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی ہیں، اور بھی احادیث مبارکہ ہیں اور بھی قرآن پاک کی آیت ہیں جو پردے کے اوپر نازل کی گئی ہیں۔ عورت جب اپنے چہرے کو بے پردہ رکھتی ہے تو اپنے آپ کو خود وہ فتنے میں ڈالتی ہے، کیونکہ اسے ان چیزوں کا اہتمام اور التزام کرنا پڑتا ہے جس سے اس کا چہرہ خوبصورت، جاذب نظر اور دلکش دکھائی دے۔ اسی طرح وہ دوسروں کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہے، اور یہ شر فساد کے بڑے بڑے اسباب میں سے ایک ہے۔ اس عادت بد کی وجہ سے رفتہ رفتہ عورت سے شرم و حیا ختم ہوتی جاتی ہے، جو ایمان کا جز اور فطرت کا لازمی تقاضا ہے۔ ایک زمانے میں عورت شرم و حیا میں ضرب المثل ہوا کرتی تھی۔ مثلاً کہا جاتا تھا کہ فلاں تو پردہ نشین، زیادہ شرمیلا ہے۔ شرم و حیا کا جاتے رہنا نہ صرف یہ کہ عورت کے لیے دین و ایمان کی غارت گیری ہے، بلکہ اس فطرت کے خلاف بغاوت بھی ہے جس پر اسے خالق کائنات نے پیدا کیا ہے۔ بے پردہ عورت سے مردوں کا فتنے میں پڑنا طبعی امر ہے، خصوصاً جب کہ وہ خوبصورت ہو۔ ایسا بہت سی بے پردہ خواتین کے ساتھ ہو چکا ہے، جیسا کہ کسی نے کہا تھا کہ نگاہیں ملیں، سلام ہوا، بات چیت ہونے لگی، پھر قول و قرار ہوئے اور معاملہ باہم ملاقاتوں تک جا پہنچا۔ شیطانی انسانی جسم میں خون کی طرح رواں دواں ہے۔ بارہا ایسا ہوا کہ باہمی مذاق کے نتیجے میں کوئی مرد کسی عورت پر یا عورت کسی مرد پر فریفتہ ہو گئی، جس سے ایسی خرابی پیدا ہوئی کہ اس سے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ بن پائی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے سلامت رکھے۔ چہرے کی بے پردگی سے عورتوں اور مردوں کا اختلاط عمل میں آتا ہے۔ جب عورت دیکھتی ہے کہ وہ بھی مردوں کی طرح چہرہ کھول کر بے پردہ گھوم پھر سکتی ہے تو آہستہ آہستہ اسے مردوں سے کھلم کھلا دھکم پیل کرنے میں بھی شرم و حیا محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح میل جول میں بہت بڑا فتنہ اور وسیع مضمر ہے۔ بے پردگی اور مرد و زن کا
آزادانہ اختلاط رفتہ رفتہ فحاشی اور یعنی کے فروغ اور زنا کاری بدکاری کی ترویج پر منتمج ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ پھر محرمات کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، حتیٰ کہ لندن شہر میں بھی بیٹی کے باپ اور ماں کے بیٹے سے جنسی تعلقات کی خبریں بھی طے ہو چکی ہیں۔ گھر سے فرار اختیار کرنے والی لڑکیاں یا جوانی میں مردوں کی جنسی تسکین کا باعث بننے والی عورتیں جب بوڑھی ہو کر اپنی خوبصورتی اور دلکش ادائیں کھو بیٹھتی ہیں، پھر انہیں پوچھنے والا، ان کے غم میں شریک ہونے والا یا ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے والا، ان کا دل بہلانے والا کوئی نہیں ہوتا، نہ بہن بھائی، نہ اولاد، نہ کوئی اور دوسرا رشتہ دار۔ پھر ان کا وقت انتہائی نازک حالت میں محض سسکیاں بھرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور اپنی ماؤں بہنوں کو پردہ کروانے کی توفیق نصیب فرمائے۔